اسلام سے پہلے، شریعت سے پہلے اور محمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ نہیں تھا۔ میں بعض اوقات غور کرتا ہوں تو حیران کن بات میرے اندر سے نکلتی ہے اور دل میں آتی ہے کہ اسلام کا نظام تو سارا ہے ہی تحفظ کا۔ اسلام نے جہاں سکون، چین، رزق، عزت، وقار، شان و شوکت، وہ اسلام کے نظام میں ایک چیز ایسی ہے جس کو تحفظ کہتے ہیں۔ اسلام نے انسانیت کو تحفظ دیا، حتیٰ کہ جانوروں کو تحفظ دیا، انسانیت کو تحفظ دیا، جاندار کو تحفظ دیا اسلام نے۔ غیر محسوس سے بھی، محسوس سے بھی، ایسی جگہ چیزیں جو احساس میں ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شرپسند آدمی ہے، اس سے بھی تحفظ دیا، اس کا طریقہ کیا بتایا۔ اور ایسا ہے جو محسوس نہیں ہوتا، ہماری نظر، ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، وہ نظر بد ہے، وہ جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ ایسی غیر مرئی مخلوق ہے جو ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی۔ اسلام نے اس سے بھی تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب جو ہوا، وہ کہتے ہیں یہ قبر میں بھی سلامتی میں رہے، یہ دنیا میں بھی سلامتی میں رہے، یہ موت کے وقت بھی سلامتی میں رہے، کہ ایسے فرشتے نہ آئیں جو اس کے جسم کے تار تار کو توڑ کر اس سے روح نکالیں، بلکہ ایسے فرشتے اس کے ارد گرد آئیں جو اس کے جسم سے اس کی سانسیں، اس کے جسم کی روح میں ایسی نکالیں روح کہ جیسے آٹے میں سے بال، اور ایک پل میں ایسے بس اس کے جسم کو سکون آ جائے۔ اسلام کا یہ نظام ہے تحفظ کا، تحفظ فراہم کیا اسلام نے۔ بیٹی کو تحفظ دیا ہے، بیوی کو تحفظ دیا اسلام نے، ماں کو تحفظ دیا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی نظام ہیں ان سب میں تحفظ ہے۔ اصل میں نکاح کو حلال کیا، تحفظ دیا کہ نسلیں حرام نہ چلے، ان کا نسل، ان کا حسب کوئی ہو۔ مجھے صاحب کہنے لگے کہ دور تھا باہرلے ملکوں میں اگر کوئی بچہ دوسرا ہوتا تھا تو آنکھیں ایسے نیچے کر کے اور کہتا تھا آئی ایم باسٹرڈ چائلڈ، میں حرامی بچہ ہوں۔ کیونکہ جب نظام بدلا اور بہت بدل گیا تو وہ نظریں ملا کے سینہ تان کے کہتا ہے آئی ایم لائف چائلڈ، میں محبت کا بچہ ہوں، لو، میں پیار کا بچہ ہوں۔ اسلام نے نسب میں تحفظ دیا، حسب میں تحفظ دیا کہ اس کے حسب نسب میں ملاوٹ نہ ہو،